جی میرا سوال یہ ہے کہ سبھی دھرموں کا سچا گیان بتائیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دنیا کے سبھی بڑے بڑے دھرموں کی گرنتھوں میں لکھا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، زمین و آسمانوں کا مالک ایک ہے، اور زمین و آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے ان سب کا مالک ایک ہے، اس کے اچھے نام انیک ہیں۔ دنیا کے ہر انسان کے اندر اس مالک کی رچی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح اچھائی پر چل کر، پوری طرح برائی سے بچ کر اس مالک اللہ ایشور کو راضی کرنے کا قانون اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ساری دنیا میں صرف قرآن مجید کے اندر ہے۔ کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ ایشور خود اپنے آپ سے زندہ ہے، الحی القیوم، وہ اپنے آپ سے زندہ ہے، قائم اور دائم ہے۔ اللہ ہی صرف استھائی ہے، باقی سب ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی اٹھاؤ گیر ہے، باقی ہر چیز اللہ کے سہارے سے زندہ ہے۔ اللہ کسی کے سہارے سے زندہ نہیں۔ اللہ ایشور پوتر ہے، پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی پارٹنر بنایا جائے، اس کا کوئی حصے دار ساجھے دار بنایا جائے۔ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ ہر برائی سے پاک ہے۔ اللہ اپنی ہر پیدا کی ہوئی چیز سے پوتر ہے، پاک ہے، الگ ہے، نرالا ہے۔ جس نے اس دنیا میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کی وہ موت کے بعد مارا جائے گا۔ جس نے ہر چیز کے بنانے والے اللہ کی پوجا کی وہ موت کے بعد کامیاب ہو جائے گا۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ ایشور کی بنائی ہوئی ہے۔ جس نے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کری وہ مرنے کے بعد مارا جائے گا۔ یہ کائنات اسی اللہ ایشور کی بنائی ہوئی ہے جس کی اس کائنات میں ایسی بادشاہت چھائی ہوئی ہے کہ ایک پرندہ بھی اس کی بغیر مرضی کے پر نہیں مار سکتا، دھول کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر نہیں گر سکتا جب کہ وہ مالک حکم نہ دے۔ سچائی کی آنکھ کھول کر پہچانو اس بادشاہت کی بادشاہت اس دنیا میں۔ سب کو اس کی ضرورت ہے مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ سب اس کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں، لاچار نہیں۔ بڑے دنیا میں ہوشیار عقل مند بننے کا دعویٰ بھرتے ہو، ہوشیاری جب ہے جب اس مالک کی بادشاہت کو پہچانو، اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچانو، اس نے جیون کیوں دیا ہے اس مقصد کو جانو، تب تو ہوشیاری ہے، ورنہ کائے کی ہوشیاری ہے، پاگل پنتی ہے۔ اللہ ایشور نے جنت بنائی، سورگ بنائی، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کی نعمتوں کا گھر، پھر انسان بنایا، اس کے اندر کمپلیٹ جنت کی اور جہنم کی، سورگ کی اور نرک کی، اپنے آپ کو راضی کرنے کی رچنا رچی۔ پھر انسان کو جنت میں جانے کے لیے راستے میں اپنے آپ کو رکھا کہ مجھے راضی کر کے جا۔ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ ایشور نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے انسان کے لیے دنیا اور شیطان کو امتحان کا ذریعہ بنایا، ٹیسٹ لینے کا ذریعہ بنایا۔ یاد رکھیں، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس مالک نے انسانوں کو دنیا میں ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے بھیجنے کے لیے رشتے ناتوں کو ذریعہ بنایا۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑکا ہو گیا، اولاد ہو گئی، نہیں میرے بھائی وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی امتحان دینے آیا ہے، تمہاری زندگی کا سورج ڈوب رہا ہے، اس کی زندگی کا سورج شروع ہو رہا ہے، جیسے تمہیں اس نے جیون کا سمے دیا ہے ایسے ہی اس کو بھی جیون کا سمے دیا ہے۔ تو اللہ نے رشتے ناتوں کو ذریعہ بنایا۔ اب اس کائنات میں اس کی قدرت دیکھیں، پھر موت دے کر دنیا میں بیٹے کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے، موت دے کر اٹھا لیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، موت دے کر اٹھا لیتا ہے، پتی کو پتنی سے جدا کر دیتا ہے، پتی کو پتنی سے، میاں کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، بچھڑ جاتے ہیں۔ یہاں لوگ مر مر کر بچھڑ رہے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی رشتہ سلامت نہیں، ہر رشتہ چھوٹنے کے لیے، ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، ہر سنگ چھوٹنے کے لیے بنا ہے۔ دنیا میں لوگ مر مر کر بچھڑ رہے ہیں، اس دنیا میں کوئی مر کر بچھڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ سورگ کی اچھائیں ہیں انسان کے اندر۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ موت دے کر الگ کرتا ہے، بچھاڑتا ہے، تو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا، ایسی اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ سب اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں، محتاج نہیں۔ جو چیز اس نے اپنے حساب سے بنائی ہے وہ اپنا حساب دیکھے گا نا، کوئی تمہارا حساب تھوڑی دیکھے گا، تمہاری بھاوناؤں کو تھوڑی دیکھے گا۔ تم اس دنیا میں مرنا نہیں چاہتے، وہ تمہیں موت دے گا۔ تم اس دنیا کو بہت کچھ سمجھتے ہو، ہمیشہ کا گھر سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلوکیشن کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، مگر تم دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، اس زندگی کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہو۔ اللہ کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں سب مرنے مٹنے والے ہیں، یہاں کسی سے دل لگا کر دل کیوں توڑتے ہو؟ اللہ سے دل لگاؤ جو کبھی نہیں مرتا، کبھی نہیں مٹتا اور نہ کبھی دل کو توڑتا ہے۔ بڑا عجیب منظر ہے اس دنیا کا بھائی، کہ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ اللہ کی طرف غور نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ رات دن دنیا میں اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر اپنی موت کا کوئی ہوش نہیں۔ تو زیادہ تر لوگ اللہ اور موت سے بے خبری میں ہی مر کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، جیون کی سچائی کے بے ہوشی میں ہی مر کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا میں دھوکہ کھا کر ناکام ہو کر مر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ ہی استھائی قائم اور دائم ہیں، باقی سب اٹھاؤ گیرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، کتنے سارے مت ہیں۔ ہاں، دنیا میں اتنے سارے دھرم اور فرقے ہیں، مت ہیں۔ اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور کے سچے راستے کو وہی پہچانے گا جو اللہ کے سامنے بچوں کی طرح رو رو کر اس کی سچی راہ کو اس سے مانگے گا، اس کی پیاس میں تڑپے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، اس کے لیے تکلیف اٹھائے گا اور اس سے پرارتھنا کرے گا کہ اے میرے مالک، دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، فرقے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے، اس پہ چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میرے بھائیوں ایک مثال سے بات کو سمجھو، اس دنیا میں سچا راستہ سنسار کے سچے مالک کا کون سمجھ سکتا ہے؟ ہاں، ایک مثال سے بات سمجھو، جیسے ایک ماں کے 2 بچے ہوں، چھوٹے چھوٹے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہوں، ایک ماں کے 2 بچے ہوں، اب جون سا بچہ روئے گا ماں اسی کو اٹھا کر دودھ پلائے گی، اور جون سا بچہ نہیں روئے گا اس کو نہیں پلائے گی۔ تو جو اللہ کے سامنے روئے گا، ہاں، اللہ کی پیاس میں اللہ کو امن شانتی والا مان کر اللہ کی پیاس میں اس کی شرن میں جانا چاہے گا، اس کی پیاس میں تکلیف اٹھائے گا، اللہ اپنا سچا راستہ اسی کو دکھائے گا۔ تو میرے بھائیوں اس مالک نے انسان کا امتحان لینے کے لیے دنیا اور شیطان کو ذریعہ بنایا۔ آپ اس کی رچنا پر غور کریں، اس نے ہمارے اندر اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، نفرت رکھی ہے، سورگ کی اچھائیں رکھی ہیں، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، نرک کے خوف رکھے ہیں، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، احسان کا مادہ، ناشکری کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، نرمی کا مادہ، گرمی کا مادہ، یہ تمام اس کی رچنائیں اسی پرکار سے بنائی ہوئی ہیں۔ ہمیشہ جنت کی، سورگ کی، جینے کی اچھائیں ہمارے اندر رکھی ہیں، اسی لیے لوگ دنیا میں کسی کے مرنے پر روتے ہیں، موت کو پسند نہیں کرتے ہیں، بچھڑنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اسلام دھرم کی سچائی کو پہچانو۔ اس دنیا میں برائی کا، جھوٹ کا ماحول ہے، تو اسلام دھرم کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں، اسلام دھرم کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ دنیا کو اسلام دھرم کی نگاہ سے دیکھیں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کی سچائی کو سمجھ سکیں۔ اور میرے بھائیوں اگر اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور کو راضی کرنا ہے تو اس کی سچائی کو سمجھتے جاؤ، اس کے اسلام دھرم کی سچائی کو سمجھتے جاؤ اور دنیا میں پھیلاتے جاؤ۔ جتنا سچائی کو پھیلاتے جاؤ گے، جتنا اللہ ایشور کے گن گاتے جاؤ گے، اتنا ہی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آؤ گے۔
اللہ کو نرمی پسند ہے، گرمی نہیں۔ اللہ کو جھکنا پسند ہے، اکڑنا نہیں۔ تو اللہ کا گیان پیار محبت سے پھیلاؤ، اس کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اس کی طرف لے کے آؤ۔ یاد رکھنا، بات میں وزن ہونے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا، دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو کہ فلاں اچھا ہو جائے، فلاں اچھا ہو جائے۔ اس دنیا میں شیطانی ماحول ہے، اللہ کا پیغام پھیلاؤ۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ خود انہیں اچھا ہو کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ تب لوگ تمہاری طرف غور کریں گے، تمہاری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ اس دنیا میں سب سے یونیک بن جاؤ، سب سے الگ ہٹ کر۔ لوگ دنیا میں عام طور پہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تو مجھے ایک گالی بکے گا، میں تجھے 10 بکوں گا۔ تم ان سے الگ بن جاؤ۔ تم سے کوئی کہے کہ تو ایک بکے گا، میں تجھے 10 بکوں گا، تم اس سے کہو کہ بھائی میں تجھے ایک بھی نہیں بکوں گا۔ دنیا میں لوگ کرتے ہیں، جو برائی کرے گا میں بھی برائی کروں گا۔ تم ان سے الگ بن جاؤ، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہی سچا اللہ کا راستہ ہے۔ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچو، پوری طرح اچھائی پر چلو۔ قرآن مجید کے دوارا یہی اس کا سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید سے پوچھو کہ میں اپنے بنانے والے سچے مالک ایشور کی رچنا پر کیسے چلوں، وہ آپ کو بتائے گا، سمجھائے گا۔ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ میرے بھائیوں، صحیح اسلام دھرم ساری دنیا کی اچھائیوں کا نچوڑ ہے، دنیا کے سارے دھرموں کی اچھائیوں کا نچوڑ ہے۔ میں اس بات کو ہوا میں نہیں کہہ رہا، آپ خود چیک کریں، غور کریں۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید میں سچا راستہ بھی اس کا ایک ہے۔ اس راستے کو پہچاننا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے۔ تو میرے بھائیو، اس راستے کو پہچانو۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔